الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجأنا سید المخلصین محمد المصطفیٰ وعلى آلہ النجباء واصحابہ نجوم الہدى واولیاء امتہ وعلماء ملتہ المتأدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما يريد اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین حسین تیری ادا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے حسین تیری ادا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے اور صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جید مستند میری جماعت کے علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی قدر، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج یہاں آپ کی اس مسجد میں ذکر امام علی مقام کرنے کی سعادت مجھے میسر آ رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہاں مل بیٹھنا اور جو چند گزارشات پیش کرنی ہیں ان کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ ابھی مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ الحمدللہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ شروع میں بات کرنا چاہتا ہوں فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب کوئی اللہ نعمت کرے تو وہ اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ آج ہی زور کے بعد وہاں 96 سٹریٹ میں گفتگو تھی، وہ جو اسلامک سینٹر ہے امریکن مسلم کمیونٹی کا، تو عربی زبان میں اخلاص پہ گفتگو ہوئی اور اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور وہاں پہ ایک شخص کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو ابھی انشاءاللہ اتوار کو نیکسٹ جو سنڈے ہے اس کو پھر ظہر کے بعد دوبارہ انہوں نے گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ دعا کریں کہ یہ فیض جو ہے اسلام کا اسے پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر سے کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے اہل بیت اطہار کے متعلق اپنا عقیدہ بیان کیا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، مجھے جو موضوع مفتی صاحب نے دیا ہے وہ ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی سیرت کے متعلق، تو اس لیے میں اسپیسیفک چند باتیں جو ہیں ان کا ذکر کر کے اجازت لوں گا۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ عقیدہ بیان کر دیا، فرماتے ہیں اے میرے نبی کے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر کے ہم مسلمانوں پہ فرض کر دیا ہے۔ اور اگلے شعر میں فرمایا یکفیکم من عظیم الفخر انکم، تمہارے لیے یہ فخر ہی کافی ہے، اور کسی اعزاز بتانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی جھنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی آپ کے ذکر
ڈنکا بجانے کی ضرورت نہیں. میرا امام شافعی کہتا ہے کہ یہ فخری کافی ہے اے امام اور میرے نبی کے گھر والوں آپ کے لیے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. جتنے بھی اس روئے زمین پہ 1400 سال پہلے سے لے کے قیامت تک نمازی آئیں گے، جو نمازی تم پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. جو تم پہ درود نہیں پڑے گا نا حضور کے ساتھ نماز میں، اس کی نماز ہی نہیں. اور پھر امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لئن کان ذنب لئن کان ذنبی حب آل محمد فذلک الذنب لست عنہ اتوب. یہ شعر مصر میں نے حاضری دی ہے الحمدللہ. حضرت امام شافعی کا مزار پر انوار مصر میں ہے. مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. اور اولیاء کرام فرماتے ہیں جو عارفین ہیں کہ ہر جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کے ہفتے کی صبح فجر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا سے توجہ امام شافعی کے مزار پہ ہوتی ہے. اور وہاں یہ شعر لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں امام شافعی جس طرح آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں ہمارے دور میں جو یزید کی تسبیح جنہوں نے پڑھنا شروع کر دی اور اہل بیت کا ذکر جن کو تکلیف دیتا ہے، اس دور میں بھی کوئی بدبخت تھا. اس نے امام شافعی کو کہا اہل بیت کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو امام شافعی نے کیا جواب دیا؟ یہ وہاں آپ کے مزار پہ کندہ ہے شعر آج بھی. فرماتے ہیں لئن کان ذنبی حب آل محمد فذلک الذنب لست عنہ اتوب. لوگوں یاد رکھو اگر میرا گناہ اہل بیت کی محبت ہے نا، تم کہتے ہو کہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو کہا اس گناہ کو تو میں نے خود سینے لگایا ہے، قیامت تک اس سے توبہ نہیں کروں گا. اگر میرا یہ گناہ ہے تو شافعی قیامت تک اس سے توبہ نہیں کرے گا. پوچھا گیا کیوں؟ اگلے مصرعے میں جواب دیا. فرمایا ہم شفعائی یوم حشری و موقفی. فرمایا وہ قیامت کا جب دن آئے گا اور یزید کی تسبیح پڑھنے والے شفاعت کے لیے اسے پکار رہے ہوگے. جب گناہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آئیں گے، تم یزید کو ڈھونڈ رہے ہوگے قیامت کے دن، اس دن مصطفیٰ اور اہل بیت میری شفاعت کر رہے ہوں. ہم شفاعی یوم حشری و موقفی. یہ امام شافعی کا عقیدہ. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے اور اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے لے جائے اور حشر میں بھی حسین کے جھنڈے کے سائے کے نیچے اٹھائے. اب آگے جو موضوع صحابہ کرام کی محبت کا ہے میں اسے ٹچ نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ سے اہل بیت ہماری محبت کتنی ہے. ہم سنی ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ ہیں نبی کے در والے. کون ہے؟ سب بولے نبی کے، سب ذرا بولے نبی کے در والے. اور اہل بیت ہیں نبی کے گھر والے. یہ ہم سنیوں کا اعجاز ہے کہ ہم مصطفیٰ کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا. نبی کی باغ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں. ہم ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. میں نے آج جو گفتگو کرنی ہے نا، جو میں نے سوچا کہ اس پہ میں بولوں، وہ آپ کے لیے میں نے منتخب کیا ہے تحفہ اہل بیت کے باغ سے جو توڑ کے لایا ہوں. وہ کیا ہے آج کی نشست کا؟ وہ یہ ہے کہ امام حسن و حسین کا انداز تربیت کیا تھا. آج کی اس نشست کا میرا موضوع یہ ہے. میرے امام پاک امام حسین اور امام حسن کا انداز گفتگو کیا تھا، اخلاق کیا تھا، انداز تربیت کیا تھا. کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس دور میں اس قسم کے اجتماعات کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی. کراچی سے ابھی حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی اور اس بدبخت نے کتاب کا عنوان پتہ کیا رکھا؟ امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ ہم کہتے ہیں. اور ایسے دور میں مفتی صاحب کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہ جلسہ کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ ہم تو جب تک اہل بیت کے دامن سے لگے نہیں تھے ہمیں صحابہ کا پتہ نہیں تھا. یہ تو اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں صحابہ کے بھی قریب کیا ہے، مصطفیٰ کے بھی قریب کیا. مبارکباد ہے ان کو. ہم نے یہ محسوس کیا کہ آج کے اس دور میں ہو کیا رہا ہے
سر لگا کے میدان کربلا کے واقعے کی کمنٹری ہو رہی ہے، کس طرح گھوڑا آیا اور کس طرح گھوڑے نے لاشوں کو مسئلہ نعوذ باللہ، اور بار بار لطف لے لے کے گویا حضرت امام علی مقام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے خطیب کہتے ہیں کہ اگر میاں والی کے کسی خطیب سے واقعہ کربلا سن لیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ واقعہ شاید خوشاب کے بعد کسی صحرا میں ہوا ہے اور مولوی صاحب دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ اب گھوڑا کدھر گیا اور کدھر سے آیا۔ اور اگر چکوال کے کسی علامہ صاحب کی زبان سے سنیں یا پنجابی میں سنیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ پنجاب میں ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کو اللہ نہ کرے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا، تھوڑا رو لیں، دل کا بوجھ ہلکا کر لیں، نہیں۔ حضرت امام علی مقام کا انداز تربیت کبھی بیان ہوتا نہیں سنا، آپ کا انداز تبلیغ کیا تھا کبھی بیان ہوتا نہیں سنا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حسین سے پیار کرنے والوں آؤ ذرا ایک بات بھی حضرت امام علی مقام کی کہ جس طرح میرے حسین نے اپنے آقا کی امت کی تربیت کی ہے، اپنے نانا کے دین کو پھیلایا ہے، اگر ایک بات بھی پکڑ کے عمل کر لیں دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ روایت سنیں، حضرت علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں ایک مقام پہ، صرف میں آج وہ روایات لے کے آیا ہوں جس سے انداز تربیت چھلک کے سامنے آئے۔ میرے امام پاک قرآن کی ایک ایک جزئی اور کلی پہ عمل کرنے والے اور حدیث کی ہر ہر نص پہ عمل کرنے والے جو ہیں ان کا نام حسین ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، ایک خادمہ آتی ہے اور خادمہ آ کے سلام بھی کرتی ہے اور سلام کر کے پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کرتی ہے تحفے کے طور پہ۔ حضرت امام علی مقام مسکرا کے قبول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جا تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اتنے میں حضرت انس ابن مالک تشریف لے آئے اور آ کے عرض کرنے لگے حضور یہ تو پھول ہی دیے ہیں، آپ آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کو آزاد نہیں کیا، اصل میں نے قرآن کی ایک آیت پہ عمل کیا ہے۔ پوچھا وہ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحُيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور دوہا، فرمایا میرے رب کا فرمان ہے اگر کوئی محبت سے سلام محبت پیش کرے نا، اگر تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس جتنا ہی جواب دے دو، اور اگر اس جتنا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس سے اچھا جواب ریٹرن کرو۔ فرمایا کوئی اور ہوتا تو اتنا ہی جواب دے دیتا، پھول پیش کر دیتا۔ ہم اہل بیت والے ہیں، جو پھول لے کے آتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے، جو محبت لے کے آتا ہے اہل بیت کے گھرانے میں جھولیاں بھر کے جاتا ہے، اور میں نے اس کو گڈ ریٹرن یہ کیا ہے کہ میں اس کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ اخلاق ہے حضرت امام علی مقام کا۔ دوسری روایت سنیں، یہ تھا امام علی مقام پہ قرآن پہ جو عمل، اس کی ایک مثال۔ حضرت امام علی مقام تشریف لے جا رہے ہیں، خادم ساتھ بیت الخلاء جانے کے لیے، یعنی رفع حاجت کے لیے تھوڑا دور جانے کے لیے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک لقمہ نیچے پڑا ہے کھانے کا، اٹھایا اور اٹھا کے خادم کو دیا، کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، تم اتنی دیر تک اس لقمے کو پاس رکھنا، میں آ کے لے لیتا ہوں۔ آپ چلے گئے، خادم نے لقمے کو صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ آپ واپس آئے، پوچھا بھائی وہ لقمہ کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور میں نے تو صاف کر کے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا، خوش ہوئے، فرمایا جا تجھے بھی آزاد کرتا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا حضور آزاد کیوں کیا؟ کہا کہ اس دفعہ پہلی دفعہ قرآن پہ عمل کیا تھا، فرمایا اپنے نانا کی ایک حدیث پہ عمل کیا۔ پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا میرے نانا کا، سمعت جدی یقول، میں نے اپنے نانا کو سنا کہ فرما رہے تھے من وجد لقمة ملقا فمسحها وأكلها آتقه الله من النار، جس شخص نے کوئی لقمہ پڑا ہوا دیکھا اسے اٹھایا، اٹھا کے صاف کیا، صاف کر کے کھا لیا، اللہ کے رزق کی عزت کی، اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا۔ فرمایا جسے رب جہنم کی آگ سے آزاد کرے، حسین غلام بنا کے کیسے رکھے؟ رب نے جہنم سے آزاد کیا ہے، میں اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ یہ حدیث پہ عمل ہے میرے مولا حسین کا۔ حضرت امام حسن اور حسین، یہ مثالیں میں پیش کرتا جا رہا ہوں، اور کوشش یہ کریں کہ روزمرہ زندگی میں کسی ایک مثال پہ عمل کر لیں۔ حضرت امام حسن و حسین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی کسی بات پہ، ہو جاتی ہے بھائیوں میں، تھوڑی سی کسی بات پہ ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا
آج اگر ہم ہوتے تو اس ناچاکی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں ہم لوگ کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ناراضگی ختم نہیں ہوتی، وہ دل کا جو وٹ جسے ہم کہتے ہیں وہی دور نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے۔ بھائی اس نے اس دن دعوت پہ گئے تھے تو اس نے میرے ساتھ اس طرح مجھے دیکھا تھا، اس لیے میں اس سے 2 سال ناراض ہوں گا۔ دونوں بھائی ناراض ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سرکار کی ایک حدیث یاد آ گئی، لا یحل للمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، کہ مسلمان، سرکار نے فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ ناراض رکھے، یحجر اخاہ فوق 3، 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ حدیث یاد آئی، کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا، میں نے کہا حسین چھوٹے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں، حضرت امام علی مقام کے پاس گیا، عرض کی حضور ساری امت تو آپ سب کے پیشوا ہیں، امت آپ کے پیچھے چلتی ہے، آپ اپنے بھائی کو یہ حدیث نہیں سنی، آپ کے نانا نے یہ فرمایا۔ آپ مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ اے میرے بزرگ، میرے نبی کے بزرگ صحابی، میرے نانا کا فرمان ہے، آپ سے پہلے میں نے سنا ہے، جانتا ہوں، لیکن ذرا حدیث پوری تو پڑھیں، ایک حصہ آپ نے چھوڑ دیا۔ فرمایا حدیث پوری اس طرح ہے، لا یحجر اخاہ فوق 3 فالسابق السابق الی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ ناراض مسلمان بھائی اپنے بھائی کو نہیں رکھتا، اور جلدی جنت میں وہ جاتا ہے جو راضی کرنے میں پہل کرتا ہے۔ حضور کی پوری حدیث تو یہ ہے، فرمایا حسین چھوٹا ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ حسن سے پہلے جنت میں چلا جائے، میں چاہتا ہوں اپنے بھائی کو موقع دوں، راضی کرنے وہ آئیں جب جنت میں جائیں، حسن آگے چل رہا ہو، حسین پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ یہ کردار ہے، یہ محبت ہے، یہ حدیث آپ نے سن لی نا۔ اب اگر حسینی ہیں اور حضرت امام علی مقام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو پھر حق تو یہ ہے کہ آنسو بہا کے اٹھ نہ جائیں، بلکہ یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ جو بھی بھائی ناراض ہے پہل کروں گا تاکہ جنت بھی پہلے جاؤں اور اس کو راضی بھی کروں گا، کیونکہ یہ میرے حسین کا بھی عمل ہے، حسن کا بھی عمل ہے، خود مصطفیٰ کا بھی عمل ہے۔ یہ کریں گا تو پھر مزہ آئے، پھر حسینی ہونے کا لطف آئے، کہ جس طرح حسین و حسن مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے ایک ہو گئے، آپ اہل بیت کی غلامی کے جھنڈے تلے ایک ہو جائیں۔